آج صبح فجر وہ قیامت کی صبح تھی جب داماد رسول، برادر رسول، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے سر پر نماز میں ضرب ماری گئی۔ جب ماہ رمضان آیا تو حضرت علی بارہا یہ کہتے ہوئے پائے گئے، بخدا یہ وہی مہینہ ہے جس کی مخبر صادق نے خبر دی تھی، اس مہینے میں علی کی داڑھی خون سے خضاب کی جائے گی۔ یہ لوگوں نے بھی سنا اور بارہا کہا بھی کہ مولا ہمیں بتائیے وہ کون شخص ہے جو آپ کو قتل کرے گا، لیکن حضرت علی نے کہا کہ تم اسے اپنے جرم سے پہلے کیسے سزا دے سکتے ہو۔ بالکل۔ شب آئی، افطار آپ نے اپنی بیٹی کے پاس افطار کیا، جناب ام کلثوم کے پاس، جنہوں نے آپ کے سامنے دودھ، کھجور اور نمک رکھا افطار کے لیے۔ تو آپ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا تم نے اپنے باپ کو کب ایک وقت میں 2 غذائیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس میں سے ایک غذا تم اٹھا لو۔ تو بیٹی نے چاہا کہ کھجور اٹھا لیں، تو آپ نے دودھ اٹھا دیا کہ یہ اٹھا لو۔ روزہ افطار کرنے کے بعد آپ عبادت کرتے رہے ساری رات، اور بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اور کہتے تھے بخدا یہ وہی شب ہے جس کی مخبر صادق نے خبر دی تھی، آج علی کی یہ آخری رات ہے۔ صبح ہوئی، آپ چلے گھر سے، آئے مسجد میں، گلدستہ اذان پر آئے، آپ نے اذان دی، اور اذان دینے کے بعد جب آپ نماز کی طرف جانے لگے تو ابن ملجم اوندھا پڑا ہوا تھا، تلوار کو چھپائے ہوئے اپنے باڈی کے نیچے۔ آپ نے اسے اٹھایا، کہا اٹھ، یہ کیا شیطان کی طرح الٹا تو پڑا ہوا ہے مسجد میں، اور اپنا کام کر اور نماز پڑھ۔ اس کے بعد آپ نے نماز شروع کی، جماعت کھڑی ہوئی، پہلی نماز پہلی رکعت تھی، پہلے سجدے سے آپ نے سر اٹھایا تو ابن ملجم نے زہر میں بھری ہوئی وہ تلوار مولائے کائنات کے سر پر ماری، جس سے سر شگافتہ ہو گیا۔ جیسے ہی سر شگافتہ ہوا آپ نے آواز بلند کی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ فضا میں جبرائیل کی آواز گونجی، قد قتل الامیر المومنین۔ گھر میں علی کی بیٹیوں کو یہ آواز پہنچی تو شہزادی زینب نے اپنے بھائی حسن سے کہا جاؤ دیکھو یہ مسجد میں کیا واقعہ ہوا ہے، ایسی آواز آ رہی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ امام حسن آئے تو دیکھا کہ بابا زمین سے مٹی اٹھاتے جاتے ہیں اور سر میں ڈالتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ نے بیٹے سے کہا کہ نماز پڑھاؤ۔ یہاں پر مجھے ہمارے برادر عزیز اور ہمارے بہت ہی چہیتے مفتی سعد کی وہ بات بڑی یاد آتی ہے، اور میں نے کئی مرتبہ اپنی مجالس میں بھی اس کا ذکر کیا کہ آپ تصور کریں کہ باپ زخمی ہے، سر شگافتہ ہے، خون بہہ رہا ہے، اور بیٹا نماز پڑھا رہا ہے۔ یہ وہ کمال عبادت ہے جو آپ کو آل محمد کے گھر میں ہی ملتا ہے۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ امام حسین کے سجدے کا ذکر کرتے ہیں، امام حسن کے سجدے کا ذکر کریں کہ سجدے کیسے نماز پڑھائیے کہ جبکہ باپ خون میں تر ہے اور شہادت قریب ہے، اور بالکل بہرحال اس کے بعد نماز کے بعد لے کے چلے تو صحن میں حضرت علی نے وہ گلیم کہلاتی ہے جو اسٹریچر جس کو ہم آج کل کہتے ہیں، اس کو روکا۔ مسجد صحن میں سورج طلوع ہو رہا تھا، علی نے سورج کو دیکھ کر کہا کہ اے آفتاب گواہ رہنا کہ میری زندگی میں جب کبھی تو طلوع ہوا ہے تو نے علی ابن ابی طالب کو کبھی بستر پہ نہیں پایا۔ پھر لے کے چلے گھر کی طرف، جب قریب پہنچے تو آپ نے پھر روکا اور کہا کہ یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو یہاں روک دو، دروازے سے دور روک دو۔ کسی نے کہا مولا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی محبت میں آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے یہ میری محبت میں آ رہے ہیں، لیکن میرے زخمی ہونے کی اطلاع گھر میں پہنچ چکی ہے، میری بیٹیاں بے چین ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیاں دروازے پر ہوں اور ان کے رونے یا چیخنے یا آواز بلند کرنے کی آواز ان نامحرموں کے کانوں میں آئے۔ بالکل کتنا پردے کا خیال تھا۔ ایک چیز میں خاص طور سے بیان کروں گا، لایا گیا، بڑی تفصیل لمبی ہے، بٹھایا گیا، حکیم آیا، اس نے دیکھا، اس نے دودھ منگایا، اس نے دودھ ڈالا، دودھ پار ہو گیا، اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ بچ سکیں۔ اس نے کہا ابن ملجم نے کہ یہ میں جو زہر ہے یہ اگر پورے مدینے میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو پورے مدینے کے لوگ بھی مر جائیں، اتنا شدید زہر ہے، اس سے میں علی بچ نہیں سکتے۔ لایا گیا، ہاتھوں کو رسیاں باندھ کے، اس کے ہونٹ خشک تھے، حضرت علی نے کہا ہاتھ کھولو اس کے اور شربت پلاؤ اس کو۔ یہ ہے کردار
مولا کائنات علی۔ بالکل جی، یہی کردار ہے مولا کائنات کا، اور ظاہر ہے ابھی ہم اس کو آگے، کیونکہ 2 دن وہ ظاہر تکلیف اور کرب میں رہے تھے، اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی تھی، اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔